بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم جی ایچ اسٹوڈیو میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 5 ربیع الاول 1440 ہجری بمطابق 14 نومبر 2018 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اور سعودی عرب کے بارے میں نت نئی نیوز جاننا چاہتے ہیں، ہمارے اس نیوز چینل کو آخر تک ضرور دیکھیے اور نیوز بلٹن کو دیکھنے کے بعد ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہ سکیں۔ جدہ 1 کلو حشیش ضبط، 3 افراد گرفتار۔ جدہ میں گشتی سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 1 کلو حشیش اور نشے والی 2 سگریٹ ضبط کر لیں۔ تفصیلات کے مطابق گشتی فورس کے اہلکاروں نے شبہ کی بنیاد پر ایک گاڑی کو روک کر تلاشی لی جس میں 3 افراد موجود تھے، 2 کا تعلق یمن اور 1 کا سعودی عرب سے تھا۔ تلاشی لینے پر گاڑی سے 1 کلو حشیش اور 2 ممنوعہ سگریٹ برآمد کیے گئے۔ غیر ملکیوں کو اپنے نام سے کاروبار کرانے والے سعودیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تحفظ صارفین امور سے دلچسپی رکھنے والے سعودی شہری فیصل عبدالکریم نے واضح کیا کہ ایک ہندوستانی کارکن بڑے بڑے گوداموں ریاض اور الخرج کے درمیان زرعی فارم کا مالک بنا ہوا ہے، لاکھوں ریال کما رہا ہے اور اپنے کفیل کو چند سکے دے کر بے وقوف بنا رہا ہے۔ فیصل عبدالکریم نے اخباریہ چینل کے پروگرام تم میں ٹیلی فونک رابطے کے دوران توجہ دلائی کہ ہمارے ہاں سعودیوں کے نام سے غیر ملکی کارکنان کے کاروبار کی بڑی کربناک مثالیں ہیں۔ نمایاں ترین کہانی اس ہندوستانی کارکن کی ہے جو کئی ملین ڈالر مالیت کے زرعی فارم اور بڑے بڑے گوداموں کا مالک پایا گیا۔ اس کے گوداموں میں لاکھوں ریال مالیت کا سامان بھرا ہوا ہے۔ کفیل چند ریال لے کر اسے قانونی تحفظ فراہم کیے ہوئے ہے۔ اس قسم کے کفیل ہی سعودی نوجوانوں کو کاروبار کے بہترین موقعوں سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی کارکن نقلی سامان کا دھندا کر رہا ہے۔ وہ متعلقہ ملک کا نام اور تاریخ تبدیل کر کے مارکہ جات والی کمپنی کے ٹیگ لگا دیتا ہے۔ سرکاری اداروں اور شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کے غیر قانونی کاروبار کی مزاحمت کریں۔ 5 سال میں ہر سعودی کو میڈیکل انشورنس فری۔ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے خوشخبری سنائی کہ آئندہ 5 سال کے دوران تمام سعودی شہریوں کو 100% مکمل میڈیکل انشورنس کی سہولت حاصل ہو جائے گی۔ تمام سعودیوں کو میڈیکل انشورنس کی سہولت فراہم کرنے کے لیے سعودی عرب بھر میں 20 میڈیکل کمپلیکس قائم کیے جائیں گے۔ تمام امراض سے علاج کی سہولت مہیا کریں گے۔ میڈیکل انشورنس کا دائرہ مخصوص امراض تک محدود نہیں ہوگا۔ انہوں نے خلیجی روتانہ چینل کے معروف پروگرام مال سورہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان میڈیکل انشورنس کے معاملے سے ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں۔ الربیہ نے توجہ دلائی کہ بعض ہسپتال میڈیکل کمپلیکس میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ہر کمپلیکس 10 لاکھ افراد کو میڈیکل انشورنس کی سہولت فراہم کرے گا۔ انہوں نے اطمینان دلایا وزارت صحت کے ملازمین متاثر نہیں ہوں گے بلکہ زیادہ بہتر ترغیبات کے ساتھ انہیں نئے ہیلتھ کمپلیکس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نئے غیر ملکی ڈینٹسٹ کی جگہ آئندہ 2 ماہ کے دوران سعودی ڈینٹسٹ کا تعین کر دیا جائے گا۔ 18 نومبر سے ہائی وے پر ٹریفک خلاف ورزیاں پکڑنے کا نیا نظام۔ مکہ مکرمہ میں روڈ سیکیورٹی فورس نے اعلان کیا کہ ریاض، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی شاہراہوں پر 10 ربیع الاول 1440 ہجری بمطابق 18 نومبر سے موبائل اور حفاظتی بیلٹ سے متعلق ٹریفک قانون کی خلاف ورزیاں خودکار نظام کے تحت ریکارڈ کی جائیں گی۔ سیکیورٹی فورس نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر توجہ دلائی کہ ڈرائیونگ کے دوران حفاظتی بیلٹ باندھنا ضروری ہے جبکہ ہاتھ سے موبائل استعمال کرنا ممنوع ہے۔ شہروں کو جوڑنے والی شاہراہوں پر اس کی قطعاً اجازت نہیں، لہٰذا 10 ربیع الاول 1440 ہجری سے ریاض، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ علاقوں کی خارجی شاہراہوں پر خودکار نظام کے تحت موبائل اور حفاظتی بیلٹ کی بابت ٹریفک خلاف ورزیوں کا اندراج شروع کر دیا جائے گا۔ یہ اقدام ٹریفک سلامتی کا معیار بلند کرنے اور حادثات سے لوگوں کو بچانے کی غرض سے کیا جا رہا ہے۔ صارفین کو کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے؟
وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے خبردار کیا کہ سعودی عرب کے بعض تجارتی مراکز اور مارکیٹوں میں اشیاء کے نرخ عربی کے بجائے انگریزی میں تحریر کر دیے گئے ہیں۔ ایک ہی شے کے دو نرخ رکھے گئے ہیں۔ سامان پر کوئی نرخ تحریر ہوتا ہے اور بل ادا کرتے وقت مختلف نرخ وصول کیا جاتا ہے۔ صارفین کو دھوکہ دینے کے لیے انگریزی زبان کا استعمال بڑھا دیا گیا ہے۔ وزارت تجارت نے سعودی عرب بھر میں تجارتی ایوانوں کو تاکید کی کہ وہ قیمتوں سے متعلق سابقہ ہدایات کی پابندی کریں، یعنی عربی اور انگریزی دونوں میں قیمتیں درج کرائیں۔ چشموں کی 15% دکانیں بند۔ جدہ ایوان تجارتوں میں چشمہ جات کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر محمد البشاوری نے بتایا کہ چشموں کی 15% دکانیں بند کر دی گئی۔ حال ہی میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ چشموں سمیت 3 قسم کی دکانوں پر سعودی ملازم ہی تعینات ہوں گے۔ وزارت نے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے 800 انسپیکٹرز کو میدان میں اتار دیا۔ البشاوری نے توجہ دلائی کہ صبح و شام ڈیوٹی دینے سے بچنے اور جمعہ اور ہفتے کو چھٹی پر اصرار کے باعث سعودی کارکن مذکورہ دکانوں کے لیے مہیا نہیں ہیں۔ 15 سے 20% تک دکانیں بند ہو سکتی ہیں۔ وزارت نے چشموں، گھڑیوں اور الیکٹرانک اور برقی آلات فروخت کرنے والی دکانوں کی سعودیزیشن کا فیصلہ نافذ کرنا شروع کر دیا ہے۔ حرم مکی میں مغرب کی نماز میں 18 منٹ کی تاخیر۔ مسجد الحرام میں پیر کو مغرب کی نماز 18 منٹ تاخیر سے شروع کی گئی۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مقررہ امام تاخیر سے پہنچے تھے۔ مؤذن ان کے انتظار میں رہے۔ اسی دوران حرم شریف میں بھی نماز میں تاخیر کے باعث ہر طرف ہلچل پھیل گئی۔ زائرین کے حلقوں میں اس حوالے سے 2 کہانیاں گردش کرنے لگیں۔ پہلی کہانی یہ تھی کہ مقررہ امام اچانک بیمار ہو جانے کے باعث مقررہ وقت پر مسجد الحرام نہیں پہنچ سکے۔ اس پر انتظامیہ کے عہدیداروں نے متبادل امام کو رابطہ کر کے طلب کیا، تب جا کر مغرب کی نماز جماعت کھڑی ہوئی۔ دوسری کہانی یہ گردش کرتی رہی کہ 2 اماموں میں سے ہر ایک کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ مغرب کی نماز فلاں صاحب پڑھائیں گے، جبکہ دوسرے امام صاحب پہلے امام کی بابت اسی طرح کا خیال کرتے رہے۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ کے ترجمان کا موبائل بند ہونے کے باعث حقیقت حال ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔ الشرقیہ اور جدہ میں 5 متعدی امراض کا غلبہ۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں اور شہروں کے مقابلے میں 6 متعدی امراض سب سے زیادہ جدہ اور مشرقی ریجن میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بات وزارت صحت نے سالانہ اعداد و شمار والے ریکارڈ میں جاری کر کے بتائی۔ وبائی امراض کے ادارے کے ماہر نے مکہ اخبار کو بتایا کہ ان دونوں علاقوں میں وبائی امراض کی نگرانی کا نظام مؤثر نہیں۔ وبائی امراض کے پھیلاؤ کی بنیادی وجہ کھانے پینے کی اشیاء میں زہر اور مشرقی ریجن میں پانی کا غیر معیاری ہونا ہے۔ پاکستانی کو ڈی پورٹ کرنے کا فیصلہ۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے تجارتی جعل سازی اور سعودی شہری کے نام سے اپنا کاروبار کرنے والے پاکستانی شہری محمد حسین کی تشہیر مقامی اخبارات میں کرا دی۔ سعودی شہری عبدالعزیز فہد الدرویش پاکستانی کو اپنے نام سے کاروبار کرا رہا تھا۔ دونوں پر جرمانہ بھی کر دیا گیا، جبکہ پاکستانی کو سزا کے بعد سعودی عرب سے بے دخل اور بلیک لسٹ کرنے کا بھی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ الزلفی فوجداری عدالت نے مقامی شہری اور پاکستانی کے خلاف مقدمات کی سماعت کے بعد الزامات ثابت ہو جانے پر مذکورہ سزائیں سنائی تھیں۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں 5 نئے ڈپلومہ کورس۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ نے 5 نئے ڈپلومہ پروگرام متعارف کرا دیے۔ تفصیلات کے مطابق مریض کو بے ہوش کرنے، سائبر سیکیورٹی، صحت ماحولیات کے انسپیکٹر، بصری رابطے اور پیشہ ورانہ لین دین کی مہارت کے ڈپلومے یونیورسٹی میں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے 130 تاریخی مساجد کی مرمت کا حکم دے دیا۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے 130 تاریخی مساجد کی اصلاح و مرمت کی ہدایت جاری کر دی۔ سعودی محکمہ سیاحت و قومی آثار، وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی کے تعاون و اشتراک سے تاریخی مساجد کی اصلاح و مرمت پروگرام نافذ کرائے گا۔ یہ پروگرام متعدد مرحلوں میں نافذ کیا جائے گا۔ شروعات سعودی عرب کے 10 علاقوں کی 30 مساجد سے کی جائے گی۔ اس پر 50 ملین ریال لاگت آئے گی۔ اسلام میں مساجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں تاریخی مساجد کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز الدریا جدہ کے تاریخی علاقے میں کئی مساجد کی اصلاح و مرمت کی سرپرستی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ
سعودی عرب کی مخیر شخصیتیں بھی اس پروگرام پر عمل درآمد میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اردگان نے خشوگی کے مسئلے کو سیاسی کھیل بنا دیا، آڈیو دینے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے سعودی صحافی جمال خشوگی کے معاملے پر ترک صدر رجب طیب اردگان پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اردگان اس مسئلے کو سیاسی کھیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ سے ایک ٹی وی پروگرام میں دریافت کیا گیا کیا ترک صدر نے فرانس کو خشوگی کے قتل سے متعلق آڈیو حوالے کیے ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا اگر ترک صدر کے پاس ایسی اطلاعات ہیں جنہیں وہ ہمارے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایسا کرنا چاہیے، تاہم اب تک میرے علم کے مطابق انہوں نے خشوگی سے متعلق کوئی آڈیو فرانس کے حوالے نہیں کی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کیا اردگان جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے کہا اس صورتحال کا مطلب یہی ہے کہ وہ خشوگی کے معاملے میں سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں۔ ترکی اور قطر کے ذرائع ابلاغ نے ہفتے کے روز ایک رپورٹ جاری کر کے دعویٰ کیا تھا کہ ترک حکومت نے فرانس سمیت متعدد ممالک کو جمال خشوگی کے قتل سے متعلق ریکارڈنگ حوالے کی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔